ایک سوال یہ جو ہے وہ پوچھا گیا تھا کہ اصول کافی کے اندر یہ بات آئی ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد ایک ہی مجلس میں یعنی ایک ہی سٹنگ میں 30,000 سوالوں کے جوابات دیے۔ اب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی بھی شخص 30,000 سوالوں کے جوابات ایک ہی نشست میں کیسے دے سکتا، جبکہ امام محمد تقی علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک بھی 10 سال تھی، 10 سال۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور عام طور پر علماء نے ان کے پہلے سے جوابات دیے بھی ہیں، خود علامہ مجلسی نے بھی سوالات خود ہی اٹھائے۔ تو دیکھیے علامہ مجلسی نے پہلے خود سوالات اٹھائے بہت سے، کہا اگر ہر مسئلے کا امام نے ایک لائن کا بھی جواب دیا، یہ دیکھیے سب سے مختصر ایک لائن کے جوابات، اور ہر سطر کے اندر 50 بھی اگر الفاظ اور حروف ہوں تو تمام سوالات کے جوابات کے لیے 3 قرآن جتنی دیر میں پڑھا جاتے ہیں اتنی مدت درکار ہوگی، 3 قرآن پڑھے جانے کی مدت۔ اور اگر کوئی شخص صحیح طریقے سے بہت تیز اور فاسٹ قرآن پڑھے تو ایک قرآن جو ہے وہ 10 گھنٹے میں ختم ہوتا، صحیح طریقے سے بھی اور فاسٹ بھی اگر پڑھے تو 10 گھنٹے میں ایک قرآن۔ اس کا مطلب ہے کہ 30 گھنٹے مسلسل اگر ایک لائن کے بھی جوابات تھے تب بھی اتنا وقت لگے گا اس میں ظاہر ہے نمازوں کے اوقات، اور ایسا کیا ممکن ہے کہ اچھا بہت سے لوگوں کے علامہ مجلسی کا دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ امام تو صاحب معجزہ تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے معجزے کے ذریعے جو ہے جوابات میں صورت دکھائی ہو، معجزے کے ذریعے یعنی تیز رفتاری کے ساتھ ایسے جوابات دے دیے۔ تو پھر اس کے اندر کہا کہ اس میں پھر ایک مسئلہ یہاں پر یہ اٹھے گا کہ ٹھیک ہے امام نے جو جوابات دیے تھے ان میں تو بہت معجزے کے ذریعے تیز رفتاری امام نے دکھائی، لیکن جو لوگوں نے سوالات کیے تھے کیا اس کے اندر بھی معجزہ تھا؟ اس میں تو بظاہر نظر نہیں آتا کوئی معجزہ ہو۔ ہر شخص ظاہر ہے جو سوالات پوچھ رہا ہے 1 2 3 4 کر کے، وہ ایک لائن کے بھی سوال نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت طویل بھی ہوں۔ تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ یہ ہمارے عقل میں چیز آتی نہیں۔ اب اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے۔ دیکھیے یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آج کل جو اصل میں ایشوز ہیں نا اس پہ لوگ بات نہیں کرتے۔ ہمارے پاس بھی بہت سارے ویب سائٹ پہ اور جو ہے وہ فیس بک پہ اور جو مدرسے کے جو حوالے سے بہت ساری چیزیں، اس میں اتنے اوٹ پٹانگ قسم کے سوالات جو بعض اوقات آتے ہیں کہ ان کا جواب دینا بھی جو ہے وہ تضیع اوقات لگ رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال لوگوں کے میں ایشوز یہی ہیں۔ لیکن اگر ان کو سیٹسفائی نہ کیا جائے تو وہ مطمئن نہیں ہوتے اور سوچتے ہیں کہ شاید اسلام کے پاس یا علماء کے پاس جو ہے اس کا جواب نہیں، جبکہ علماء اپنی کتابوں کے اندر ان کے جوابات لکھ چکے ہیں۔ اچھا اب علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ 30,000 کے جو سوالات کا ذکر روایت کے اندر ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کثرت کی طرف نشاندہی کی ہو، ورنہ بہت مشکل ہے کہ کسی بھی نشست کے اندر کوئی شخص کاؤنٹر لے کے بیٹھا اور 1 2 3 4 کر کے 30,000 سوالات تک گنتا چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کثرت کی طرف اشارہ ہو، نہ کہ واقعتاً 30,000 ہو، کیونکہ گننا بہت دشوار گزار امر ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ ممکن ہے کہ کوئی ایک شبہ جو لوگوں نے اس میں پیدا کیا ہو، بہت سارے سوالات امام نے جو ایک جواب دیا وہ بہت سارے شبہات کے جواب کے لیے کافی ہو گیا، یعنی ان کے اذہان میں اس شبے سے ریلیٹڈ جتنے سوالات تھے وہ سب خود بخود امام کے ایک جواب سے حل ہو گئے۔ تو گویا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ 30,000 کا یہ عدد پہنچ گیا ہو۔ اچھا ممکن ہے علامہ مجلسی نے فرمایا کہ امام نے مختصر اور جامع جوابات اس طرح سے دیے ہوں کہ اس سے خود بخود بہت سارے سینکڑوں مسائل کا استنباط اور استخراج ہو جاتا ہو۔ کتنے ہی ہمارے اصول فقہ کے قوانین ایسے جو ایک قانون سے سینکڑوں مسئلے حل ہو جاتی۔ لا تنقص الیقین بالشک، بے شک یقین جو ہے شک سے نہیں ٹوٹتا، مثلا امام نے ایک اصول دیا۔ اب کیا اس اصول کے ذریعے بہت سارے سوالات کے جوابات خود بخود آ گئے۔ اسی طرح قاعدہ لا ضرر ایک اور قاعدہ، اس سے نہ جانے کتنے فقہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ قاعدہ الزام نہ جانے کتنے فقہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ امام نے اس طرح کے اصول اس کے اندر بتا دیے گئے ہوں جس سے سینکڑوں اور جو مسائل ہیں ان کے جوابات کا حل خود بخود ہی آ گیا ہو۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، علامہ مجلسی نے اس کو بھی کہا کہ یہ چیز بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمام حضرات جو امام سے سوالات کے لیے آئے تھے
ہو سکتا ہے کہ وہ ہزاروں سوالات لکھ کر لائے ہوں اپنے ساتھ. اچھا جب خطوط کی صورت میں یا تحریر کی صورت میں لکھ کر لائے ہوں تو امام نے معجزے کے ذریعے ان تمام سوالات کے نیچے ان کے جوابات لکھ دیے. بالکل یہ بھی ممکن کہ امام نے ایسا کیا ہو، کیونکہ بہت سارے روایات کے اندر ہے کہ لوگ امام کے پاس سوالات لے کر آتے تھے اور لکھے ہوئے ہوتے تھے، اور امام ان لکھے لکھائے بند لفافوں کے اندر ان کے جوابات لکھ کے بطور معجزہ ان کے جوابات ہو جایا کرتے تھے. ہو سکتا ہے اس طرح سے ہو کہ امام نے بہت سی باتیں دیکھی، امام دل کے حالات کو جان کر بھی امام بہت ساری باتیں جو ہے وہ جواب دے دیا کرتے تھے. جیسے وہ مشہور واقعہ بھی آپ پڑھتی ہیں کہ یحییٰ ابن اقسم جو تھا سامرہ کا قاضی تھا، اور جب وہ طواف میں اس نے دیکھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام بھی طواف کے اندر موجود ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، طواف کرتا ہوا امام کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں لیکن شرم محسوس ہو رہی کہ سوال آپ سے کیسے کروں. امام نے کہا کہ میں تیرے سوال کا جواب، تیرا سوال بھی خود ہی نہ بتا دوں، تیرے سوال سے تجھ کو مطلع نہ کر دوں جو سوال تو مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا. تو یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہمارا امام کون؟ بحر الانوار میں بھی ہے واقعہ اور رسول کافی میں بھی. اس نے کہا خدا کی قسم یہی میرا سوال تھا کہ امام کون؟ امام نے فرمایا امام میں ہوں، امام میں ہوں. اب اس نے کہا کہ آپ کوئی نشانی ایسی بیان فرما دیں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. دیکھیے یحییٰ ابن اقسم جو کہا کہ خدا کی قسم مولا میرا سوال یہی تھا کہ امام کون ہے؟ امام نے کہا کہ امام میں ہوں. کہا کوئی ایسی نشانی بتا دیں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. امام کے ہاتھ میں عصا تھا. امام نے یہی سوال عصا سے کیا تو عصا بولنے لگا اور کہا کہ بے شک میرا مولا ہی اس زمانے کا امام ہے اور وہی حجت خدا. تو آپ نے دیکھا کہ امام نے دل کی اس کے سوال کو وہ بھی جان لیا اور اس کا جواب بغیر پوچھے ہی دے دیا. اسی طریقے سے ائمہ جو تھے وہ لوگوں کے خطوط میں لکھے ہوئے سوالات کے جوابات اس انداز سے دے دیا کرتے تھے. اچھا اب جیسے کہ کہا گیا کہ امام کے جوابات میں تو ہو سکتا ہے کہ معجزے کے ذریعے امام نے اپنے اس وقت کو وسیع کر لیا ہو، تو سوال میں کیسے ممکن ہے؟ تو علماء نے کہا سوال میں بھی یہ ممکن ہے. سننے والوں کو پتہ نہ چلا اور وقت کے اندر اتنی وسعت آ گئی معجزے کے ذریعے اور امام نے 30,000 سوالوں کے جوابات دے دیے. تو آپ دیکھیے اچھا اس کے اندر ایک اور روایت کے اندر جو جملہ آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی مجلس میں امام نے 30,000 سوالوں کے جواب دی. اس میں بھی علماء نے فرمایا کہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سٹنگ مراد نہ ہو. مثلا جیسے کوئی سیمینار ہوتا ہے، سیمینار دیکھا جائے وہ کئی دن بھی چلتا ہے، لیکن کسی ایک موضوع پر سیمینار ہوتا ہے کئی دن اور کئی ہفتے بھی چل سکتا ہے. تو ممکن ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اور اپنی نظم اور ترکیب کے اعتبار سے وہ ایک ہی مجلس شمار ہوتی. جیسے میں نے کہا کہ سیمینار کئی دنوں تک بھی جاری رہ سکتا ہے، اس میں کھانے پینے، نماز اور مختلف وقفے جو آتے رہتے ہیں. تو بہرحال کئی اس میں احتمالات ہیں، اور ہم صرف اس وجہ سے بہت سے لوگ کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین ایک رکعت میں پاؤں رکھتے تھے اور دوسری رکعت میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کو ختم کر لیتے تھے، اور ایک رات کے اندر کیسے ممکن ہے کہ اتنی دفعہ قرآن ختم کر دیا جائے. بہت ساری ایسی چیزیں جس پہ لوگ آج کل سوالات اٹھاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بہت سارے امکانات جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ہم صرف اس وجہ سے کہ بظاہر ہماری عقل کے اندر کوئی چیز نہیں آ رہی تو ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی اس کے اندر اس وجہ سے ان سوالات کے جوابات دے دیے جاتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ ایسا نہ ہو کہ وہ سوچیں کہ دین کے اندر ان سوالات کا کوئی جوابات ہی نہیں ہیں، اور یہ بہت ساری چیزیں ہمیں ان اوتھینٹک یا اس طرح کی کتابوں کے اندر آ گئی جو ہمیں پڑھائی جاتی ہیں. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و